کبھی کبھی ایک عورت اپنی پوری زندگی گھر کے لیے قربان کر دیتی ہے، لیکن اس کی قدر اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اس دنیا سے چلی نہ جائے۔ یہ ایک ایسی بیوی کی کہانی ہے جسے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ اس گھر کو اس کی ضرورت نہیں، مگر جب وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تو اسی گھر کو احساس ہوا کہ اصل میں گھر کو اسی کی ضرورت تھی۔ یہ کہانی ہے ایک خاموش قربانی اور ایک دیر سے ہونے والے پچھتاوے کی۔ عزیز دوستوں، سلمان آج پھر عائشہ کو اس کی اوقات دکھا کر دفتر کے لیے نکل گیا، اور دکھائے بھی کیوں نہ، وہ کوئی زیادہ پڑھی لکھی عورت نہیں تھی، وہ ایک عام گھر میں رہنے والی عورت تھی۔ اس کا کام صرف کپڑے دھونا، کھانا بنانا، بستر لگانا، صفائی کرنا، بچوں کو اچھی تعلیم دینا، گھر کے بوڑھے بزرگوں کا دھیان رکھنا اور گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا ہی تھا۔ ان سب کاموں کی کیا اہمیت؟ یہ سب تو کوئی نوکرانی بھی کر سکتی ہے۔ یہ سب سوچ کر عائشہ نے اپنے گالوں سے آنسوؤں کی بوندیں صاف کیں اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اسی دوران سلمان کا فون آیا کہ وہ گھر دیر سے آئے گا اور کھانا بھی باہر ہی کھائے گا۔ عائشہ سمجھ گئی کہ وہ باہر سے نشہ بھی کر کے آئے گا۔ پہلے تو عائشہ روز سلمان سے اس بات پر جھگڑا کرتی تھی کہ وہ نشہ کر کے گھر نہ آیا کرے، مگر وہ یہ کہہ کر اسے چپ کروا دیتا تھا کہ وہ کماتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب تو جیسے عائشہ تھک چکی تھی، وہ سلمان کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتی تھی، کیونکہ سلمان اسے کئی بار یہ کہہ چکا تھا کہ اس کے گھر کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عائشہ کو اس گھر کی ضرورت ہے۔ وہ جب چاہے اس گھر کو چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ عائشہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی کہ شاید سلمان صحیح کہہ رہا ہے، اور وہ جائے گی بھی کہاں؟ مائکا تو بچپن سے ہی پرایا ہوتا ہے۔ اگر گھر کی بیٹی 4 دن بھی زیادہ رک جائے تو آس پاس کے لوگوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور بات ماں باپ کی عزت پر آ جاتی ہے۔ یہ سب سوچ کر عائشہ بے عزتی کا گھونٹ پی جاتی تھی۔ اگلے دن عائشہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے بخار ہے۔ اس نے گھر پر ہی دوا لے لی، جیسے تیسے ناشتہ اور بچوں کا ٹفن بنا لیا اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ سلمان یہ کہہ کر چلا گیا کہ ڈاکٹر کو دکھا لینا۔ شام تک عائشہ کا بخار بڑھ گیا اور اس کی طبیعت میں ذرا بھی سدھار نہیں تھا۔ اس نے سلمان کو فون کیا تو اس نے کہا کہ وہ آتے وقت دوا لیتا آئے گا۔ سلمان نے عائشہ کے پاس دوا رکھ دی اور کہا کہ اسے کھا لو، کیونکہ اس نے دوا لانے کا اتنا بڑا کام جو کیا تھا۔ ادھر ساس نے رات کو کھانا بنا کر اس بات پر مہر لگا دی کہ اس گھر کو عائشہ کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو عائشہ نے کھانا نہیں کھایا، وہ بے چین ہو کر تڑپ رہی تھی، اور ادھر سلمان چین کی نیند سو رہا تھا۔ سوئے بھی کیوں نہ، اسے اگلے دن کام پر جانا تھا۔ وہ کماتا تھا اور اس گھر کو اس کی بہت ضرورت تھی۔ اگلے دن سلمان دوا کا کہہ کر اپنا عظیم فرض پورا کر کے چلا گیا۔ ادھر ساس نے بھی بیماری میں ہاتھ پیر چلانے کی نصیحت کر دی۔ شام تک عائشہ کی طبیعت اور بگڑ گئی۔ ساس نے سلمان کو فون کیا اور اسے بتایا۔ سلمان نے کہا کہ وہ ابھی آتا ہے، مگر اسے آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ پھر سلمان کو دوبارہ فون کیا گیا، مگر تب تک عائشہ موت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سلمان گھر آ کر اسے ہسپتال لے گیا، مگر تب تک عائشہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اب عائشہ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، مگر اب عائشہ کی سب کو ضرورت تھی۔ عائشہ کو دنیا سے گئے کچھ دن گزر چکے تھے۔ سلمان کو دفتر بھی جلدی نہیں جانا تھا، جاتا بھی کیسے؟ اسے گھر کے کام جو کرنے تھے، وہ کام جو عائشہ کے ہوتے ہوئے اسے کبھی محسوس ہی نہیں ہوئے تھے۔ آج اسے پتہ چلا کہ اس گھر کو عائشہ کی کتنی ضرورت تھی۔ آج سلمان کو اپنے رومال، اپنی دفتر کی فائلیں، یہاں تک کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں مل رہی تھیں جن کے بارے میں اسے کبھی معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں رکھی ہوتی ہیں۔ آج عائشہ کے جانے کے بعد گھر گھر نہیں بلکہ چڑیا گھر لگنے لگا تھا۔ ساس کی دوائیاں وقت پر نہیں ملتیں، بچوں کو کھانا وقت پر نہیں ملتا تھا، سلمان کو رات کو بستر لگا ہوا نہیں ملتا تھا، اور نہ ہی کوئی اس کا گھر پر انتظار کرنے والا تھا۔ اب اسے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے اور کب تک آئے گا، کیونکہ اب پوچھنے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ آج سلمان کو عائشہ کی بہت زیادہ ضرورت تھی، مگر عائشہ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کی بھی ضرورت ہے، موت کو گلے لگانا پڑا تھا۔ اپنی اہمیت بتانے کے لیے اسے اس دنیا سے جانا پڑا، اور اب سب نے مان لیا تھا کہ عائشہ کو اس گھر کی نہیں
बल्कि उस घर को आयशा की ज़रूरत थी। सच कहा है किसी ने, इंसान की कदर उसके जाने के बाद ही होती है। हमें अपने घरों की औरतों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके घर में भी माँ, बीवी या बहन दिन रात घर के लिए मेहनत करती है, तो आज ही उसकी कदर करें। इससे मोहब्बत से बात करें, क्योंकि मोहब्बत के 2 लफ्ज़ भी किसी के दिल को जिंदा कर देते हैं। याद रखें, घर सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि औरत की मेहनत, सब्र और मोहब्बत से चलता है। अपनी बीवी को सिर्फ घर का काम करने वाली न समझें, वो आपकी जिंदगी की साथी है। किसी की अहमियत उसके जाने के बाद नहीं, उसके जीते जी पहचाने। आज ही अपने घर की औरतों का शुक्रिया अदा करें, कहीं ऐसा न हो कि कल सिर्फ पछतावा बाकी रह जाए। ऐसी ही ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ कहानियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल नूर एजुकेशनल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।